دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کے معاملے پر غلط فہمیاں دور کی جائیں گی. ساکھ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کمیٹی اتحادیوں کے معاملات پر غور کر رہی ہے. حکومت معاہدے پر منون عمل کرنے کی پابند ہے. کینالز کے مسئلے پر مشاورت جاری ہے. جو بھی حل نکلے گا اس میں ملکی مفاد کو ترجیح دی جائے گی. نہروں کا معاملہ سب سے پہلے ایکنک میں آیا تھا لیکن غلط فہمیاں ایجنڈا مؤخر کر گئی ہیں. اس معاملے پر دونوں اطراف سے لفظی گولہ باری ہوتی ہے. ساری صورتحال سے اندرون سندھ کے کچھ عناصر فائدہ اٹھا رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا نہروں کے معاملے پر بیان محدود ہوتا تو بہتر تھا. ہم ملک کی خاطر مسائل مل کر حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں لیکن پنجاب اگر اپنے حصے کے پانی میں کچھ بنانا چاہتا ہے تو بنانے دینا چاہیے. سندھ میں پانی کی کمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں نہریں سندھ کے خلاف ہیں. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پانی کی تقسیم کے فارمولے پر عمل نہیں ہو رہا. 1991 کے معاہدے کے مطابق پانی موجود نہیں ہے تو کہاں سے لائیں گے. کسی کے خدشات ہیں تو سننا چاہیے. بیٹھ کر مسئلے کو طے کیا جائے. صدر مملکت نے بھی نہروں کے حوالے سے بات کی. عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ نہریں نکالنے کا فیصلہ واپس لیں. حکومت کا کون سا ارستو ہے جو بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے. شازیہ مری نے کہا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا. صدر نے منظوری دی ہوتی تو پھر وہ مشترکہ اجلاس میں اس کی مخالفت کیوں کرتے. ایم کیو ایم نے خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ آپس میں پانی پر لڑ رہے ہیں. ڈیم بنے تو خطرہ, نہ بنے تو بھی خطرہ. ہندوستان نے 5000 ڈیم بنائے لیکن احتجاج نہیں ہوا. اکائیاں مضبوط ہوں گی تو وفاق مضبوط ہوگا. پانی کے مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں ہم کسی چیز کو بلڈوز کرنے پر یقین نہیں رکھتے. ملک میں آئین اور نظام موجود ہے. ارسا ایکٹ کے تحت رولز موجود ہیں. پانی کی تقسیم کے معاہدے پر تمام صوبوں کے دستخط ہیں. چاروں صوبے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہمیں اتنے ہی پیارے ہیں جتنا پنجاب پیارا ہے. سندھ اولیاء کرام کی دھرتی ہے. سندھ سے ہمارا بہت لگاؤ ہے. ٹیکنیکل مسئلے کا حل ہمیشہ تکنیک سے نکلتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ مسئلے کا حل افہام و تفہیم سے نکلے. اتفاق رائے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اپوزیشن عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں. پیٹرولیم کی قیمت میں کمی کا فائدہ عوام کو بجلی کی قیمت میں مزید کمی سے دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم نرخ میں مزید کمی آ رہی ہے. پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے بجائے ہم اس کے عوض بجلی کی فی یونٹ قیمت مزید کم کر دیں گے. ہم نے میکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے بہت محنت کی گئی. ٹاسک فورس کی کاوشوں سے بجلی کے نرخوں میں حالیہ کمی ممکن ہوئی. میری ٹائم سیکٹر میں پائیدار اصلاحات کے لیے ٹاسک فورم کام کر رہا ہے. عالمی معیشت کی ترقی سمندری وسائل اور ان تک رسائی سے جڑی ہے. بندرگاہوں کو مسابقتی معیار پر لانے کے لیے تجارت ٹیرف پر نظر ثانی کی جائے گی. کنٹینرز کی موجودگی کے دورانیے کو کم سے کم کرنے کے لیے لاہ عمل بنایا جائے. تمام بندرگاہوں پر جدید ترین سکینز لگانے کی رفتار تیز کی جائے. کسٹمز کلیئرنس کے دورانیے کو کم کرنے کے لیے لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت مزید 4% گر گئی. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئیں. 3 روز میں خام تیل کی قیمت 13.5% کمی ریکارڈ. امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $1 کمی سے $60.96 ہو گئی ہے. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت $2.4 $3 کمی سے $63.15 فی بیرل ریکارڈ. ویسٹ ٹیکسس خام تیل $2.4 $2 سستا. نئی قیمت $59.57 فی بیرل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے اثرات پاکستان سٹاک مارکیٹ کو بھی لے ڈوبے ہیں. کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز سٹاک مارکیٹ کریش. کاروبار روکنا پڑ گیا. سرمایہ کاروں کا اربوں روپے کا نقصان. تاریخی مندی کے بعد ٹریڈنگ 45 منٹ تک معطل رہی. 100 انڈیکس 3882 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,14,909 پوائنٹس پر بند. سٹاک مارکیٹ ایک دن میں 8 حدیں گنوا بیٹھی ہے. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 8100 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی. بائنس کے بانی پاکستان کرپٹو کونسل کے مشیر مقرر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے. CZ کی شمولیت کے ساتھ ہمارا Web3 ڈیجیٹل فائنانس کا ویژن واضح ہو گیا ہے. بلاک چین ترقی پاکستان کو علاقائی طاقت بنانے کے لیے ویژن میں تیزی لا رہی ہے. CEO پاکستان کرپٹو کونسل نے کہا کہ پاکستان مالیاتی دنیا کے مستقبل کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے. چانگ پینگ زاؤ المعروف CZ کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چیئرمین SECP گورنر اسٹیٹ بینک اور وفاقی سیکرٹریز برائے قانون و IT سے ملاقات. دورہ اسلام آباد میں وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے بھی علیحدہ ملاقاتیں کی.
अमेरिका की तरफ से बानी पीटीआई की रिहाई का कोई दबाव नहीं है। राना सनावला की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा सुना है। बानी पीटीआई से आला ओहदेदारों की मुलाकात हुई है। अमरीकी डॉक्टर्स और कारोबारी हजरात की शायद मुलाकात हुई हो। स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सियासी अमल के मनाफी। स्टैब्लिशमेंट बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेगी। बानी पीटीआई पर स्टैब्लिशमेंट एतमाद नहीं करेगी। डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि पहले सिद्क़े दिल से 9 मई वाक़े पर माफ़ी मांगी जाए। सियासी अमल को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट बानी पीटीआई खुद हैं। सियासी तर्ज़ अमल तब्दील करना होगा। पीपल्स पार्टी सिंध में कैनाल्स के मसले पर बात ना करे तो क्या करेगी? मसला एक कैनाल का नहीं 6 कैनाल्स का है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से अपनी सियासत को जारी रखेंगे। उनका लंदन में चेकअप ड्यू है। जब डॉक्टर्स बुलाएंगे चले जाएंगे। किसी अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद के मौके पर पीटीआई के साथ किसी का कोई राब्ता नहीं। बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज़ और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अमरीकी कांग्रेस की कानून साजी से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। स्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप लोग बाखबर हैं। दावा किया तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। कहा कि टिकट देने के फैसले बानी पीटीआई खुद करते हैं। बानी ने कहा था कि कुछ लोगों को 2 सीटें नहीं देनी। सारे लोग कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छोड़ गए हैं। आतिफ खान, शहराम खान, असद कैसर को एडवांस में कहा था कि एक ही सीट मिलेगी। इस पे इनका कोई शिकवा भी नहीं। सबसे दरख्वास्त की है कि एक दूसरे के खिलाफ मुतनाज़ गुफ्तगू ना करें। आइंदा का लाएहमल अलायंस के साथ तय करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान पर मुकम्मल एतमाद और अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान ने कहा कि शहराम तरकई और असद कैसर पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अली अमीन को इनके खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे बयान देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म करने की हिकमत अमली बना ली गई है। ज़राए के मुताबिक कोई पार्टी मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा। बयानियाँ सिर्फ पार्टी ओहदे रखने वाले ही मीडिया पर बयान करेंगे। अगर कोई मेंबर ज़ाती हैसियत में बयान देगा तो इसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाएगा। पार्टी इस मेंबर के बयान को ओन नहीं करेगी। अपनी तरफ से बयान देने वाले मेंबर्स के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जो मेंबर मुसलसल पार्टी में फूट की वजह बन रहे हैं इनके बारे में बानी पीटीआई को बताया जाएगा। आजम सवाती ने पीटीआई लीडरशिप के कपड़े उतार दिए। एक पार्टी के अंदर 2-3 दर्जन पार्टीज़ हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा जो शख्स 2.5-3 साल से कहीं छुप कर बैठा हुआ है वो क्या मार्च करेगा? स्टैब्लिशमेंट बड़ी दूर की बात है। ये पुलिस के टाउट बनने को भी तैयार हैं। आजम सवाती की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि इनके किसी हद तक स्टैब्लिशमेंट से भी राबते थे। बानी पीटीआई असल में मिन्नतों तरलों पर आए हुए हैं। बानी पीटीआई आजम सवाती के जरिए से स्टैब्लिशमेंट को नर्म रवैये के लिए आमादा करने की कोशिश करते रहे। ये भड़के मारने वाले लोग हैं। ये ज़ाहिरन वो नहीं हैं जो असल में हैं। ये तो भी टी पार्टी बन चुकी है। सियासी पार्टी बड़ी दूर की बात है। बैरिस्टर गौहर से पूछता था साजिश वाली बात कहां से आई? पीटीआई रहनुमा आतिफ खान की गुफ्तगू। कहा बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। असद कैसर, शहराम तरकई और मैंने पार्टी के सामने मामला रखा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक साजिश का लफ्ज़ ना बानी पीटीआई ने मुझे कहा ना मैंने अली अमीन से। बानी पीटीआई से जब जेल में मिला था तो उस वक्त हमें भी इन्होंने यही कहा था। अगर ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो चपकलिश बढ़ेगी, गिले शिकवे होंगे। हमें इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अब मजीद इस पर बयान नहीं देंगे। पीटीआई में पिछले 2 साल से साजिशें चल रही हैं। शेर अफजल मरवत की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाती हैं तो अपना हक अदा कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वर्कर को अलीमा खान पर भरोसा है। अलीमा खान की शख्सियत में ऐसी कशिश है, वर्कर्स इनके लिए निकलेंगे। हुक्मरान चाहते हैं बानी माफ़ी भी मांगे और इसको सज़ा भी दी जाए। सोशल मीडिया के हवाले से मेरा मौक़िफ़ है कि इनका रवैया ठीक होना चाहिए। पार्टी की सीनियर क़यादत को गलत कहना होगा। पार्टी को पार्टी के अंदर सीनियर लोगों को मुशावरती कमेटी बनानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर को अपना रवैया और अथॉरिटी को तब्दील करना पड़ेगा। बानी पीटीआई को पता नहीं इनके बाद पार्टी का क्या हश्र होगा। पीटीआई अपनी फैसला साजी की वजह से इंतशार का शिकार है।
پی پی اور ایم کیو ایم ایک بار پھر آمنے سامنے۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا 2025 میں اب تک 150 سے زائد افراد حادثات میں جاں بحق ہو چکے۔ ڈمپر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق ہو گئی، شوہر کا بازو ضائع ہو گیا، ان کے 3 چھوٹے بچے ہیں، اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ کتنے ملزمان گرفتار ہوئے اور کتنے مقدمات بنائے گئے؟ اصل سوال یہ ہے گورنر سندھ کے خلاف بیان بازی کر کے اصل کارکردگی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2 سال سے میئر کراچی کی نشست پر قبضہ ہے۔ یہ 1998 یا 12 مئی 2007 نہیں، آج کراچی نے نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا آج گورنر سندھ کے ترجمان فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی۔ گورنر سندھ سے کہتا ہوں کہ ترجمان کے ذریعے نہیں، خود بات کر لیں۔ فاروق ستار ویسے جناب کر کے بات کرتے ہیں، آج تم کر کے بات کی ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ یہ لوگ ہمیشہ اختیارات کا رونا روتے ہیں، گورنر ریاست کے نمائندے ہیں، فاروق ستار قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ کام کریں، پریس کانفرنس نہیں۔ کروڑوں کی گاڑیوں کا پروٹوکول لیے پھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عوامی ہیں۔ گورنر نے وفاق سے فنڈز لے کر دینے کی بات کی تھی، پھر بھول گئے۔ مرتضی وہاب کی تنقید کا جواب نہیں دینا چاہتا، ذاتی حیثیت میں یتیم بچیوں کو پلاٹ دے رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں؟ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کراچی میں ٹریفک حادثات تھمنے کا نام نہیں لے رہے، لاشوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 100 ارب روپے کی گرانٹ مانگ لی۔ میئر کراچی کی جانب سے منصوبوں کی فہرست بھی وزیر اعظم کو ارسال، لکھا فنڈز کا اجرا نہ ہونے سے منصوبے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، وفاق کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ نواز شریف کا پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ، پارٹی معاملات چلانے کے لیے باقاعدہ دفتر میں بیٹھیں گے۔ نواز شریف کا ایوان میں وزیر اعلیٰ 90 شاہراہ میں دفتر بنانے کی تیاریاں شروع۔ نواز شریف سے اب تک ایم پی ایز، ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈرز سمیت پارٹی ورکرز بھی ملاقات کریں گے۔ نواز شریف پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر کے نہ صرف ان کے تحفظات کو دور کریں گے، نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ رواں ہفتے بیلاروس اور بعد میں لندن جائیں گے، مریم نواز بھی ساتھ ہوں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر اپوزیشن سے شکوہ، کہا کہ آپ کو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کرنی چاہیے تھی، آپ نے لسٹ بھیجی اور بعد میں واپس لے لی، کاش ایسا نہ ہوتا۔ بات حکومت اور اپوزیشن کی نہیں تھی بلکہ قومی سلامتی کی تھی، آپ کو اس اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صورتحال سے آگاہ کرنا تھا، آپ نے ایک سنہری موقع ضائع کیا، اس اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی خاطر اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ 1 سال میں انٹرنیٹ کے استعمال میں 25% اضافہ ہوا، دسمبر تک سٹار لنک پاکستان میں کام شروع کر دے گا۔ وزیر برائے آئی ٹی شزا فاطمہ کا قومی اسمبلی میں جواب، کہا کہ سٹار لنک کی منظوری کے لیے کسی اور کمپنی کے انتظار کی بات درست نہیں، سٹار لنک سیٹلائٹ سے نشریات دے رہا ہے جس کی ریگولیشنز پاکستان میں نہیں، اسپیکٹرم کی رینج بڑھانے سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے کہا ہے کہ ملک میں طالب علم اور آن لائن کام کرنے والے برباد ہو چکے ہیں، اگر انٹرنیٹ نہیں دینا تو اسپیکٹرم کی نیلامی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ واقعی ملک میں انٹرنیٹ کا حال بہت برا ہے، چیزیں ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہی ہیں، آئے دن ممبران سوال کرتے ہیں کہ مسئلے کا مستقل حل نکالنا چاہیے۔ کوالٹی سروس ڈیلیوری میں ناکامی، پی ٹی اے کی موبائل فون کمپنیز کے خلاف کارروائی، صارفین کو بری سروس فراہم کرنے پر جرمانے، ٹیلی نار سر فہرست ہے، 20 وارننگ لیٹر جاری، بدترین سروس فراہم کرنے میں زونگ دوسرے نمبر پر رہا ہے، 6 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا ہے، بری سروس پر جیز کو 11 جبکہ یو فون کو 12 وارننگ لیٹرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ کسان ہمارے بھائی، ان کے مفادات کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا گندم کے کاشتکاروں کو حکومت پنجاب کی طرف سے 1000 ٹریکٹر مفت دیے گئے ہیں، پنجاب میں گندم کے آزادانہ نقل و حمل کی اجازت ہے۔ مریم نواز کا گندم کے ریکارڈ پیداوار پر پنجاب کے کسان کو شاباش، زبردست خراج تحسین پیش، اجلاس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم کی خریداری کا فیصلہ، فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی بھی جاری رکھی جائے گی۔
वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर से बन्नू कौमी जिरगे के वफ्द की मुलाकात। बन्नू में अमन के क़याम के लिए हुकूमत का कमेटी तश्कील देने का फैसला। वफ्द ने वज़ीर आला को सड़कों की बंदिश और अवामी मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आला का बन्नू के मुतालबात से उसूली इत्तफ़ाक़, अमल दरामद के लिए लाहे अमल तैयार। अल यमीन गंडापुर ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आवाम का ताउन ज़रूरी है। बन्नू में सड़कें खोलने का मरहलावार तरीक़ाकार तैयार किया जाएगा। पुलिस को दहशत गर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। बन्नू में अमन के लिए हुकूमत और आवाम का मुकम्मल ताउन ज़रूरी है। बन्नू कौमी जिरगा वफ्द की हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की हिमायत पर जोर।